الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 27 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 21 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کا دورہ ہے اور کرونا وائرس کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے اور انسانوں کو اللہ کی قدرت پہچان کر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں سے مرکب کیا، ایک ہے جسم اور دوسرا ہے روح۔ ایک ہے انسان کی آؤٹ سائڈ جس کو جسم کہتے ہیں اور ایک ہے ان سائڈ جس کو روح کہتے ہیں، اور دونوں کے تقاضے الگ ہیں، دونوں کی چاہتیں الگ ہیں۔ جسم کھا کر خوش ہوتا ہے جبکہ روح کسی بھوکے کو کھلا کے خوش ہوتی ہے۔ جسم پہن کر خوش ہوتا ہے جبکہ روح کسی ننگے کو پہنا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم خدمت لے کے خوش ہوتا ہے جبکہ روح کسی کی خدمت کر کے خوش ہوتی ہے۔ تو دونوں کے تقاضے الگ ہیں۔ یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے یہ روح کی تازگی کا مہینہ ہے، روح کی بالغگی کا مہینہ ہے، روح میں ترقی کرنے کا مہینہ ہے۔ اب گنتی کی کچھ صبحیں کچھ شامیں باقی رہ گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کا جو منشا ہے اللہ تعالیٰ اس منشے پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے، اس کو روحانی بیماری کہتے ہیں۔ عام عرف میں تو لوگ روحانی بیماری سے مراد یہ سمجھتے ہیں جن بھوت، یہاں یہ اس کا تو موضوع ہی نہیں ہے۔ جن بھوت جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ تو جسم کے اندر جیسے بخار ہوتا ہے، جسم کے اندر درد ہوتا ہے، جسم کے اندر تھکن ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ اس بیماری کا اثر بڑا لمبا ہو جاتا ہے، بیماریاں لمبی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے طبیب، ڈاکٹر بنائی ہیں، پیدا فرمائے ہیں، ان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے کہ جسم جب بیمار ہو جائے، جسم میں جب ویکنس آ جائے تو اس کی بیماری کو کن کن دواؤں سے دور کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے الگ الگ طریقے ہیں، کوئی ہومیوپیتھک سے علاج کرتا ہے، کوئی ایلوپیتھک سے کرتا ہے، کوئی آیورویدک سے کرتا ہے، کوئی یونانی طریقے علاج اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے، لیکن عجیب بات ہے ہم نے جسم کی بیماری کو ہمیشہ بیماری سمجھا اور اس کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ فکر کی کوشش کی، اس کے لیے وقت نکالا، اس کے لیے مجاہدہ کیا، لیکن روح کی بیماری کو ہم نے کبھی بیماری نہیں سمجھا۔ یہ عاجز کہا کرتا ہے زبان کا ذائقہ اگر خراب ہو جائے تو ہم اس کے علاج کی فکر کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، شفا ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو پھر ڈاکٹر بدلتے ہیں، دوائی بدل کر دیتا ہے، اس سے دوائی لیتے ہیں، اس سے بھی شفا ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو پھر اگر اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں تو دلی اور بمبئی اور کلکتہ بڑے بڑے شہروں میں نامچین اور نامور مشہور ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہاں علاج کرواتے ہیں، ان سے بھی شفا ہوئی تو ٹھیک، اور نہیں ہوئی اور اللہ نے مال پیسہ دیا ہے تو لندن اور امریکہ تک جاتے ہیں زبان کا ذائقہ ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو جسم کی بیماری کو ہم نے بیماری سمجھا، اس کے لیے مارے کھدڑے پھرتے ہیں، لیکن روح کی بیماری کو ہم نے بیماری نہیں سمجھا۔ ایک زمانہ ہو گیا تلاوت میں ہمیں حلاوت نہیں ملتی، ذکر میں ہمیں لذت نہیں ملتی، نماز میں ہمیں سکون نہیں ملتا، نماز میں ہمیں لذت نہیں ملتی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا
ان کے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں رکھا اللہ پاک نے؟ یقیناً رکھا ہے۔ جس اللہ نے میٹھے آم کے اندر ٹیسٹ رکھا، جس اللہ نے کھٹے آنولے کے اندر ٹیسٹ رکھا، جس اللہ نے کھٹی املی کٹاروں کے اندر ٹیسٹ رکھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس اللہ نے اپنی یاد اور اپنے ذکر اور اپنے کلام کے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں رکھا؟ لیکن کھٹی چیزوں کا کھٹا پن اور میٹھی چیزوں کا میٹھا پن اگر محسوس نہ ہو تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ زبان کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے، جگر کے اندر بخار اتر چکا ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر اگر لطف نہ آئے اور تلاوت کے اندر حلاوت نہ آئے، ذکر کے اندر لذت نہ آئے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ روح اندر سے بیمار ہے۔ لیکن جسم کی بیماری کو لے کر ہم مارے کھدڑے پھرتے ہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس سے دوسرے سے تیسرے کے پاس جاتے پھرتے ہیں، لیکن روح کے علاج کے لیے نہ ہمارے دل میں کبھی یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ بھی کوئی بیماری ہے، اور یہ بیماری ہے تو پھر اس کا علاج کون کرتا ہے، کہاں کرتا ہے؟ یہ سوال ہمارے دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں پیدا ہوا۔ یعنی اتنے ہم گویا اثر پرف ہو چکے ہیں اور ہماری باطنی بیماری اتنی بڑھ چکی ہے کہ احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے روحانیت کے علاج کے لیے، روحانی بیماریوں کی شفا کے لیے، انسان کے باطن کے اندر سے خبائث کو نکالنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو ہر دور میں رکھا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہو گے تو باطن کی بیماریاں نہیں آئیں گی، اور جب بیماریاں اگر آ بھی گئیں تو ان کی صحبت میں رہتے ہوئے ان کی صحبت کی برکات سے اللہ پاک اس کی نفرت دل میں بٹھا دیں گے اور دور کرنے کی فکر اللہ پاک پیدا فرما دیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق و مالک ہیں، اس لیے اللہ جانتے ہیں، اللہ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ ہماری کس بیماری کا علاج کس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چونکہ ایسا بنایا کہ انسان گیدرنگ کے ساتھ رہتے ہیں، انسان اجتماعیت کے ساتھ رہتے ہیں، انسان اکیلا نہیں رہتا بلکہ اپنی انسیت والوں کے ساتھ رہتا ہے، ایک جیسے مزاج والوں کے ساتھ رہتا ہے، بھائی بہن کے ساتھ، ماں باپ بھائی بہن اور بھائی بھائی بہن بہن، اب اتنا سارا جو قبیلہ ہوتا ہے یہ ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، پھر یہ ایک دوسرے کے پڑوس میں گھر بنا کے رہتے ہیں، تنہا جنگل میں خال خال کوئی آدمی جا کے رہتا ہوگا کسی مجبوری سے، ورنہ عام طور پر آدمی بستی میں رہنا پسند کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، ماحول میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ پاک نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے، انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، تو جب ساتھ رہے گا تو ساتھ سے بہت کچھ چیزیں اثرات اس کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ روز اول سے جانتے ہیں کہ میرے بندوں کو میں نے پیدا کیا ہے، تو یہ جب ساتھ رہتے ہیں تو ساتھ میں رہنے کی وجہ سے بہت سی چیزیں ان کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو، اے اللہ کے نیک بندو، تقوی اختیار کرو اور رہو صالحین کے ساتھ رہو، اس لیے کہ جب تم ان کے ساتھ رہو گے تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہارے اندر اچھائیاں منتقل ہوں گی، اچھائیاں منتقل ہوں۔ اب انسان کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں انسان کی فطرت میں ایسی پیدا کی ہیں جن کو رذائل کہا جا سکتا ہے۔ رذائل رذیلے کی جمع ہے جس کے معنی ہے خرابی، اور کچھ چیزیں ایسے ہیں جو انسان کے اندر فضائل کے حیثیت سے ہیں، اچھائیاں، کچھ برائیاں ہیں، کچھ اچھائیاں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ جانتے ہیں کہ برائیاں ہیں اور برائی نہیں ہونی چاہیے، اچھائی ہونی چاہیے، تو برائی پیدا کیوں کی ہے؟ نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو برائی ہے لیکن وہ بھی کئی مرتبہ اس کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سانپ کا زہر۔ اب زہر ایسی چیز ہے جس کا آدمی سنتے کے ساتھ ہی اس سے پرہیز کرنا، احتیاط کرنا چاہتا ہے، لیکن بہت ساری دواؤں کے اندر وہ زہر ڈالا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ تو زہر اگرچہ بری چیز ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کی افادیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کے اندر کچھ رذائل رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے ان رذائل کے اوپر فضائل کو غالب کریں، رذائل مغلوب ہوں۔ اچھا، یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کو ختم کر دو،
تو ظاہری بات ہے اگر ختم کرنا ہی ہوتا تو اللہ ہی نہ ختم کر دیتے ان کو، اللہ پاک پیدا ہی نہ کرتے۔ ختم نہیں کرنا ان کا ہونا ضروری ہے، لیکن ان کا جو مضر پہلو ہے اس سے بچنا ہے اور اس کے صحیح استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر رذیلہ میں ایک ہے غصہ۔ غصہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، غصے والے سے آدمی نفرت کرتا ہے، غصے والے کے پاس آدمی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، غصے والے سے ہمیشہ آدمی گھن کرتا ہے کہ یار ہمیشہ یہ تو جلا بنا رہتا ہے۔ اسی طرح شہوت، اللہ پاک نے سیکسول جذبہ انسانوں کے اندر، جوانوں کے اندر، مرد عورتوں کے اندر رکھا ہے۔ اب فی نفسی یہ رذیلہ ہے، بری چیز ہے، لیکن اس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو اللہ پاک اولاد کا سلسلہ کیسے جاری فرمائے؟ اولاد کے سلسلے کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے، لیکن ضرورت کے درجے میں صحیح طریقے پر اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ اگر ضرورت سے زیادہ یہ غلط جگہ پہ استعمال ہوا تو انسان کی ہلاکت کا باعث بنے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اسی تکبر ہے، حسد ہے، ریاکاری ہے، بے صبری ہے۔ تو انسان کے اندر رذائل ہیں، اب ان رذائل کی اصلاح کرانا اور ان رذائل کے اوپر فضائل کو غالب کرنا۔ فضائل میں کیا ہے؟ مثلا شکر ہے، صبر ہے، توکل ہے، تواضع ہے، اخلاص ہے، یہ فضائل ہیں۔ یہ جس بندے کے اندر ہوں گے وہ بندہ گڈ بوائے کہلائے گا، وہ بہترین بندہ کہلائے گا۔ اس کے اندر شکر ہے، اس کے اندر صبر کا مادہ ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہے، وہ جھکا جھکا تواضع کے ساتھ رہتا ہے، تکبر نہیں کرتا، اخلاص کے ساتھ جو کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو جس بندے کے اندر یہ سب چیزیں ہوں تو یہ تو فضائل کا بہت بڑا مجموعہ ہے، بلکہ یہ سمجھیے کہ پورے فضائل بندے کے اندر آ گئے جس کے اندر یہ سب صفات پیدا ہو گئی۔ اب رذائل کو کچلنا اور فضائل کو اجاگر کرنا یہ ہے کمال، اور یہ کسی اللہ والے کی صحبت میں حاصل ہوتا ہے، اللہ والے کی صحبت میں حاصل ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ والے کی صحبت اختیار کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، یعنی ان کی صحبت میں صرف مقصد یہ ہو حاضر ہونے کا کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے، میرے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں، میرے اندر اچھائیاں پیدا ہو جائیں، یہ مقصد کے ساتھ جب کسی کی وہ صحبت میں رہتا ہے اللہ پاک اس کو کندن بنا دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب یہ جذبہ ہے ہی نہیں۔ لوگ مشائخ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اپنی کچھ اغراض لے کر کہ یہ شیخ ہیں، ان کے پاس مالدار لوگ بہت آتے ہیں تو یقیناً ان کو بہت کچھ دیتے ہوں گے، حالانکہ یہ سب گمان ہے، دیتے ہوں گے، اور میں ان کے سامنے کچھ اپنے حالات رکھوں گا تو یہ بھی میرا کسی سے تعلق کروا دیں گے تو میرا بھی کام بن جائے گا۔ ہائے ہائے، کتنے نیچ، کتنی گھٹیا اور کتنی غلیظ جو ہے سوچ لے کر اللہ والوں کے پاس آیا۔ یہ بڑے شیخ ہیں، ان کے پاس ذرا رہوں گا اور ان کا بیگ اٹھا کے رہوں گا اور ان کی خدمت کروں گا، اور جب میں ایک دم لائٹ میں آ جاؤں گا کہ یہ ان کا خادم خاص ہے تو حضرت سے ملنے کی کون نہیں تمنا کرتا ہوگا، تو وہ پہلے مجھ سے ملیں گے اور میں پھر ان سے ملاؤں گا، پھر وہ میرا احسان مانیں گے، اور پھر میں کبھی کبھی کہوں گا کہ حضرت بہت تھکے تھے، حضرت بالکل ملنا نہیں، وہ تو میں نے کہا خاص ان سے کہ حضرت یہ بہت اچھے آدمی ہیں، تو بس یہ سوچ لو کہ یہ بات کر کے میں اپنا کام بنا لیا۔ اب پرسنل نمبر بھی مل گئے، اب ان کو کبھی کبھی فون بھی کر رہے ہیں اور ان کے سامنے اپنی حاجتیں بھی رکھ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، کتنی غلط سوچ، کتنی گھٹیا خصلت اور عادت کے ساتھ اور گھٹیا قسم کی ضرورت کے ساتھ جو ہے کسی اللہ والے سے جڑا۔ بہت سے اللہ کے نیک بندے، تڑپتے ہوئے دل والے، دھڑکتے ہوئے دل والے، آپ دیدہ شخصیات ہمارے پڑوس میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے اداروں میں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان سے اصلاحی تعلق قائم نہیں کرتے، ان کے پاس جانے تلمس طے نہیں کرتے، ان سے جا کر نہیں سیکھتے، بلکہ وہ کوئی ایسا انٹرنیشنل شیخ ہونا چاہیے کہ جیسے وہ مشہور ہیں میں بھی ان کے ساتھ مشہور ہو جاؤں۔ اللہ اکبر کبیر۔ لہذا بہت سے لوگ فلاں حضرت کہاں ملیں گے، فلاں حضرت کہاں ملیں گے، اب کسی طرح سے ان سے غائبانہ بیعت ہو گئے، خط و کتابت کے ذریعے سے بیعت ہو گئے، کسی واسطے سے بیعت ہو گئے، اور انہوں نے بیعت کر بھی لیا، اب بیعت کا منشا تو مقصد تو یہ تھا کہ ان کے ساتھ رابطہ ہوتا، ان کے ساتھ ایک ضابطہ ہوتا، ان کو اپنی کہتا، ان کی سنتا،
اور اس پر عمل کرتا تو بیعت کا مقصد تو یہ تھا. اب وہ جو انٹرنیشنل جن کو پکڑا ان سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اب شیطان اتنا بڑا راستہ مارتا ہے, اتنا لوٹتا ہے کہ اب جس سے بیعت ہوا ہے وہ چونکہ بہت بڑے ہیں, اب ان سے بڑا کوئی نظر آ نہیں رہا, اور جتنے دوسرے ہیں جو سہل الوصول ہیں, جن تک آسانی کے ساتھ جایا جا سکتا ہے, ملا جا سکتا ہے, وہ تو بہت چھوٹے ہیں. تو ان کے پاس جانا تو یہ آدمی اپنی آر سمجھتا ہے. اب ان کے پاس جا نہیں سکتا جن سے بیعت ہوا ہے, اور ان کے پاس جانا نہیں چاہتا. نتیجہ ہوتا ہے یہ شیخ کے ساتھ کیا بیعت ہوا, شیطان کے ساتھ بیعت ہو گیا. اس لیے کہ اب تو مان کے تو ساری شیطان کی چل رہا ہے, شیخ کی تھوڑی مان کے چل رہا ہے. شیخ کی مان کے چلتا تو شیخ سے ملتا, وہ بتاتے تو ان کی مانتا. جب وہ ملا ہی نہیں, ملاقات ہو ہی نہیں رہی, ممکن ہی نہیں ہے, تو اب تو شیطان کا متبع ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نہیں, شیخ کی بدنامی کا سبب بنتا ہے, شیخ کی بدنامی کا سبب بنتا ہے. کہتا سب سے ہے, بلکہ واٹس ایپ پہ ڈال دیتا ہے, مشہور کر دیتا ہے, میں فلاں سے بیعت ہو گیا ہوں, انہوں نے مجھے بیعت کر لیا ہے. اور اب جتنے کالے گورے دھندے کرتا ہے وہ شیخ کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں, اور ان کے کھاتے میں ان کا نام میں بل پھٹتے ہیں جی. اور لوگ کہتے ہیں کہ یار اس سے شیخ سے یہ بیعت ہے, کیا ان کو سمجھ پڑتی ہے کہ نہیں, ان کو کچھ ہوش ہے کہ نہیں, کہ یہ کس نے گندگی میں پڑا ہوا ہے, اس کو کچھ سکھاتے ہیں کہ نہیں. ارے وہ علام الغیوب تھوڑے ہی ہیں, ان کو اگر یہ سب کچھ پتا ہوتا تو اصلاح کر کے رکھ دیتے, لیکن ظاہر ہے وہ بشر ہیں. اصل تو اس نکمے کو جانا چاہیے تھا, اصل تو کیا اس کو نام دیا جائے جو ایسی حرکت کرتا ہے, اس کو جانا چاہیے تھا, گھٹنے وہاں ٹیکنے چاہیے تھا, اور کہنا چاہیے تھا میرے اندر یہ خواصت ہے, اس کو نکالو. تو یہ جو تصوف و سلوک اور اصلاح کا جو کہ لائن کا ایسا کباڑا ہوا اس زمانے کے اندر کہ مت پوچھو. تڑپتا ہوا, روتا ہوا, کوئی شک نہیں آتا یہ کہتے ہوئے میں گناہوں کا خوگر بن چکا ہوں, حسد کا خوگر بن چکا ہوں, لالچ کا خوگر بن چکا ہوں, دنیا کا میں دیوانہ بن چکا ہوں, دنیا کو میں نے اپنا معبود بنا لیا ہے. اللہ کے لیے مجھے شرک سے نکالیے, مجھے ان گھناؤنی حرکتوں سے نکالیے, مجھے قار مذلت سے نکالیے, ذلت کے گڑھوں سے نکالیے, اور مجھے اللہ سے ملا دیجیے, میری اصلاح فرما دیجیے. ایسا تو ہزاروں میں لاکھوں میں ایک بھی نہیں آتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, عجیب بات, ابتدا میں ذکر دینے میں جلدی نہیں کرتے تھے. حضرت کے یہاں کچھ ضابطے تھے, کچھ اخلاق تھے, ان کی پابندیاں. جی, نماز کی پابندی کریں, سنتوں کی پابندی کریں, وضو کا اہتمام کریں, اور ہلکا پھلکا ذکر بعد میں چل کے بتاتے. اور اس کی لاجک کیا تھی, حکمت کیا تھی, اللہ اکبر, واقعی وہ حکیم الامت تھے. جب نہ ذکر شروع کرتا ہے تو شروع میں اس کو حظ نصیب ہوتا ہے, کچھ لطف نصیب ہوتا ہے, کچھ کیفیت ملتی ہے. بس وہ اس کیفیت کو کمال سمجھنے لگتا ہے, وہ سمجھتا ہے میرا کام بن گیا, میرا کام ہو گیا, اور پھر وہ اپنے آپ کو جتانے بھی لگتا ہے اس کیفیت کے ساتھ کہ میں اس مقام کو پہنچ گیا ہوں. اور وہ جو تنہائی کی جو خلوتوں کے اندر جو خواصتیں تھیں وہ جو کی تو رہتی ہیں, کیونکہ ان پہ تو اب پردہ پڑ چکا. ظاہر میں اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا, اور ہاتھ پہ تسبیح لے لی, اور سر پہ پگڑی باندھ لی, اور اب لوگوں میں یہ دکھ گیا کہ فلاں سے بیعت ہے, اور ماشاءاللہ صف اول میں نماز پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے. تو لوگوں نے تو ظاہر کو سمجھ کر اس کو بزرگ سمجھنا شروع کر دیا, اس کو نیک سمجھنا شروع کر دیا, سمجھ لیا کہ اس کی اصلاح ہو چکی. اور حال یہ ہے کہ اصلاح کی آڑ میں گناہ کا کام بھی چل رہا ہے. اور چونکہ شیخ کے سامنے کیفیت کا ایک مرتبہ اظہار کر بھی دیا کہ مجھے ایسی کیفیت ملی ہے, اور انہوں نے بھی کہہ دیا ماشاءاللہ بہت اچھا, لگے رہو. اب جب اندر جو خواصت ہیں, اب وہ نفس جو ہے آر دلاتا ہے کہ نہیں یہ مت کہنا, اس دن تو نے اپنی تعریف, تو اس دن تو حضرت تیری تعریف کی نا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی کیفیت ہے. تو اب اگر یہ بتائے گا تو حضرت کی نظروں سے گر جائے گا, یہ نفس کہلاتا ہے, حضرت کی نظروں سے گر جائے گا. لہٰذا اب رضائل اب کبھی بری بات تو بتانی نہیں, اچھی بتانی ہے. یہاں تک کہ یہ خواصت اتنی بڑھتی ہے, کبھی اگر خواب بھی دیتا ہے نا تو خواب میں وہ پہلو بتاتا ہے جس کی تعبیر اچھی نکل سکتی ہو, اور خواب کا وہ پہلو چھپا لیتا ہے جس کے اندر سے کوئی برائی نکلتی. ہائے ہائے, اس نفس کی شاطر پنے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اکابر مشائخ کے پاس آدمی اخلاص کے ساتھ رہے, اس میں ہرگز کوئی مراتب اور کوئی مقاصد نہ ہو دوسرے,
اس میں صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی معرفت ہو، نماز اچھی بن جائے، تلاوت کا شوق اور ذوق بن جائے، قرآن پاک کو اچھا پڑھنے والا بن جاؤں، ذکر و اذکار کرنے والا بن جاؤں، اور جو میرے ذمہ حقوق اللہ ہے وہ ان کو ادا کرنے والا بن جاؤں، جو حقوق العباد ہے ان کو ادا کرنے والا بن جاؤں۔ اب چاہے کوئی خلافت نہ ملے، کسی خلافت کی مجھے ضرورت نہیں۔ اور کیا خلافت لیے پھر رہے ہیں، یعنی اس کی تمنا، یہ تو مشائخ کے نزدیک خلافت کی تمنا رکھنا اس کو تو شرک کہا گیا۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں خلیفہ بن جاؤں، مجھے خلافت مل جائے، اور لوگوں سے کہتا بھی پھرتا ہے کہ بس اب تھوڑی سی بات باقی، بس اتنا کام ہو جائے، کام ہو جائے گا، یہ آدمی یہ خناس لیے ہوئے اپنے اندر، خباثت لیے ہوئے اپنے اندر، نفس پرستی لیے ہوئے اپنے اندر، بس اس کو بڑا بننے کا شوق ہے، اس کو لوگوں پر جو ہے اپنی چلانے کا شوق ہے، جو اپنے نفس پر نہ چلا سکا، اپنے نفس پر پیر نہ رکھ سکا، اپنے نفس کو نہ کچل سکا، وہ کیا لوگوں کی اصلاح کرے گا؟ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، اچھی طرح سے سمجھ لو، اللہ والوں کے بیان سنو، اللہ والوں کی کتابوں کو پڑھو، اور ان کے پڑھنے میں، بیان کے سننے میں نیت ہی ہو، پیارے اللہ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان باتوں کی روشنی میں ان کو دور کر دیجئے، اور ہمارے اندر جو آپ نے اچھائیاں رکھی ہیں، جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ اس صلاحیت کو اجاگر کر دیجئے۔ اس لیے جس طرح سے دنیا کے کاموں کے لیے آدمی کو کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ کے نیک بندہ بننے کے لیے، اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اور نیکیوں کو پیدا کرنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو شیخ و مرشد کہتے ہیں، پھر وہ اصلاح کرتا ہے، اب دیکھیے مثال کے طور پر ایک ہے تواضع، اور یہ فضیلت کی چیز ہے، اخلاق فاضلہ میں سے تواضع، یعنی یہ تکبر کی ضد ہے۔ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، میں بڑا، میری آواز بلند، میرا گھر بڑا، میں دولت مند، میری پہنچ بڑی، میرے تعلقات بڑے، اب سینہ تان کے اکڑ کے چل رہا ہے، یہ ہے تکبر۔ اس کے مقابلے میں تواضع نہیں، نہ میری دولت بڑی، نہ میرا گھر بڑا، نہ میں بڑا، نہ میرے تعلقات بڑے، کچھ بڑا نہیں، بڑے تو اللہ کی ذات ہیں، اور جو کچھ دیا ہے اللہ پاک نے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے مجھ پر۔ اب اس کیفیت کے ساتھ رہنا، یہ ہے تواضع۔ بڑی جگہوں کو تلاش نہ کرنا، محفل میں جا کے چپ چاپ بیٹھ جانا، اس امید میں مت رہنا کہ لوگ مجھے اٹھا کر لے جائیں اور آگے بٹھائیں، یہ پہلے سے یہ امید لے کر آئے کہ میں جو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فرش پر، یہ میں اس کیٹیگری کا نہیں ہوں، میں تو اسٹیج کے اوپر بیٹھوں گا۔ تو ایک ہے تکبر، ایک ہے تواضع، لیکن کئی مرتبہ تواضع اور ذلت یہ بالکل قریب قریب ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ تواضع کے بجائے آدمی ذلت اختیار کر لیتا ہے، لہذا یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہ پاک سے، پیارے اللہ تواضع کے دھوکے میں ذلت سے بچائے۔ اور ایک ہے سخاوت، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور ایک ہے اسراف، دونوں کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور ایک آدمی خوب اڑا رہا ہے، لیکن وہ سخاوت نہیں ہے، وہ اسراف ہے۔ اب یہ ایک جو باریک سی حد فاصل ہے، یہ کوئی جو اس نقطے کا دانہ راز ہوگا وہی بتا سکے گا کہ سخاوت کیا ہے اور اسراف کیا ہے، فضول خرچی کیا ہے، اور سخاوت اللہ کو پسند ہے اور فضول خرچی اللہ کو ناپسند ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک قناعت، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جو ہے جو کچھ اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں بس اس پہ اکتفا کرنا، ایک ہے قناعت، اور ایک ہے بخل۔ آدمی بخل کر رہا ہو اور سمجھ رہا ہو کہ میں قناعت کر رہا ہوں، یہ دھوکہ ہے، ایک باریک سی حد فاصل ہے۔ اس راستے کا کوئی ماہر بتا سکے گا کہ آپ جو ہیں وہ آپ جو ہیں اس وقت اپنی نیت کے اعتبار سے کھوٹ کا شکار ہیں، آپ سمجھ یہ رہے ہیں کہ میں قناعت کر رہا ہوں، آپ قناعت نہیں کر رہے، آپ بخل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بچے بھوکے ہیں اور تھوڑا سا دودھ آتا ہے، اب بچوں کی کفالت کرنا باپ کی ذمہ داری ہے،
اور دودھ تھوڑا سا آ رہا ہے اور اسی میں چائے میں پورا کر لیتے اور بچہ بھوکا رہتا ہے. نہیں، اس کو قناعت مت سمجھو، اس کو قناعت مت سمجھو، آپ اس میں بخل کر رہے ہیں. اور اگر بچے کی ضرورت کے لیے آپ کو کہیں سے قرض بھی لینا پڑے تو آپ لیں، اللہ پاک اس کا انتظام فرمائیں گے. اس لیے کہ بچے کی کفالت کرنا بحیثیت باپ کے آپ کے ذمہ فرض ہے، اور ضرورتوں کو پورا کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کسی کتاب میں پڑھا، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا. دیہاتی کچھ لوگ تھے، اب انہوں نے کھانا کھولا اور کھانا کھولنے کے بعد انہوں نے میری طرف کہا، لو حضرت جی یہ گوموت ہے، تم بھی کھا لو. اب گوموت یعنی حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں اپنے کھانے کو کوئی بڑا درجہ نہیں دینا چاہ رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے یہ نعمتیں ہیں، یہ ہمارے پاس اتنی ساری چیزیں، لو کھاؤ پیو، ہم تو کھاتے رہتے ہیں، ایسا نہیں. بلکہ انہوں نے تواضع کے ساتھ کہا کہ یہ جو ہے نان و نمک کہہ دیتے جیسے اردو میں، کہ جو کچھ حاضر ہے کھا لیجئے، اللہ کی جو نعمت ہے وہ لے. بجائے تواضع کے الفاظ کہنے کے انہوں نے تواضع کے الفاظ کو ذلت کے الفاظ سے تعبیر کیا اور کہا کہ لو گوموت کھا لو. تو یہ سب چیزیں کب سمجھ میں آئیں گی؟ جب کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے ہوں کہ کس وقت ہمیں کیا کہنا ہے. بہت سے لوگ اپنے بچے کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت یہ میرا صاحبزادہ ہے. ارے صاحبزادہ نہیں کہا جاتا، سیدھے سیدھے کہہ دو کہ بیٹا ہے. کیا فارسی عربی بولنے کی ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے کسی نے کہا ہوگا کہ بیٹے کو غریب زادہ کہنا چاہیے، وہ غریب زادہ تو بھول گیا اور صاحبزادہ سیکھ گئے. دوسرے کے بیٹے کو کہا جاتا ہے یہ صاحبزادہ ہے، لیکن اپنے بیٹے کو یہ تو سیدھا سیدھا کہو کہ بیٹا ہے. کہو کہ حضرت اللہ پاک نے یہ جو ہے دولت عطا فرمائی، یہ میرا بیٹا ہے، آپ دعا کر دیجئے اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دین کا داعی بنا دے، اللہ اس کو نیک بنا دے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیجئے. تو تکلفات میں آدمی نہ جائے. بہرحال اللہ والوں کی ذات کے ساتھ، اب اللہ والے جب اصلاح کریں گے تو غصے کو طبیعت سے نہیں نکال دیں گے. جیسے کہ شروع میں ہی بات بیٹھتے کے ساتھ ہی آپ کے سامنے عرض کی گئی کہ اللہ پاک نے کچھ انسان کے اندر فضائل رکھے ہیں، کچھ رذائل رکھے ہیں. رذائل کا جو ہے رذائل پسندیدہ نہیں ہے، فضائل پسندیدہ ہیں، لیکن انسان کی طبیعت کے اندر رذائل کے ہوتے ہوئے فضائل کا آنا مشکل ہوتا ہے. تو رذائل کو جو ہے اتنا کچلنا ہوتا ہے کہ گویا وہ عدم کے درجے میں ہو، نہ کے درجے میں ہو جائے. جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی اصطلاح یہ طے فرمائی کہ امالہ بدرج ازالہ، یعنی ان رذائل کو اچھائیوں سے ایسا تبدیل کر دیا جائے ایسا لگے کہ گویا اس کو ختم ہی کر دیا. اور یہ رذائل کیوں ہونا ضروری ہے؟ جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر شہوت نہ ہو تو اولاد کیسے ہوں گی؟ اگر غصہ نہ ہو، غصہ رذیلہ ہے، بری چیز ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو تو کئی مرتبہ آدمی اپنے بچوں کی، بیوی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے دولت کی حفاظت نہیں کر سکتا، شاعر اللہ کی حفاظت نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر کوئی گھوڑدنگ مچانے والے اور طوفانی بدتمیزی مچانے والے کوئی مسجد میں آ جائیں اور بدتمیزی کریں، کفار و مشرکین ہو یا چاہے کوئی بھی ہو، تو اگر غصہ نہیں ہوگا اور سینہ سپر نہیں ہوگا، دھمکی نہیں دے گا اور بلند آواز سے ان پر ڈانٹے گا نہیں، تو وہ کیسے بھاگیں گے؟ معلوم اس وقت غصہ مطلوب ہے. نکاح کیا ہے، شہوت نہیں ہے اندر، تو وہ تو اس نے کسی کے حق کو کیوں خواہ کی محبوس کیا، کسی بیٹے کو کیوں دکھ دیا، کیوں اپنے پاس نکاح اس سے کیا؟ تو شہوت ہی نہیں، جب کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا شہوت رذیلہ ہے لیکن ہونا ضروری ہے. لیکن یہی شہوت اگر غلط جگہ پر استعمال ہو آدمی کو جہنم میں لے جائے، دنیا تباہ کر دے. معلوم ہوا کہ رذائل کا ہونا بھی ضروری ہے. اب اس رذائل کا کیسے استعمال ہو، کس جگہ اس کا مس یوز نہ ہو، کس جگہ صحیح استعمال ہو، کس طرح سے اس کا استعمال کیا جائے، یہ چیز سیکھنے کی ہوتی ہے. یہ چیز سیکھنے کی ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو غصہ ہوتا ہے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، 3 دن تک غصہ نہیں اترتا، پورا گھر جہنم بن جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت سے لوگ روٹتے ہیں تو ایسے روٹتے ہیں وہ سب تھا. اگر اسی دور میں موت واقع ہو جائے، پتہ نہیں کس پہلو خاتمہ ہو، اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے اللہ سے یہ چیز مانگنی چاہیے، میرے پیارے رب میرے اندر یہ برائی ہے، میں اپنوں سے روٹ جاتا ہوں، میں اپنے پیاروں سے روٹ جاتا ہوں، اور پھر روٹنے کے بعد بہت دیر تک نہیں منتا، اور پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کوئی منائے، میری کوئی خوشامد کرے تب میں منوں.
میرے پیارے اللہ اس چیز کو میرے اندر سے نکال دیجیے، اس کی وجہ سے میں بدنام ہو رہا ہوں، اس کی وجہ سے میری ساری اچھائیوں پر پانی پھر رہا ہے۔ میرے پیارے اللہ میں اپنی بچوں کی نظروں میں گر رہا ہوں، میں اپنے بیوی شوہر کی نظروں میں گر رہا ہوں، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ میری اصلاح فرما دیجیے۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً بامراد ہوا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے باطن کا تزکیہ کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے رذائل کو ختم کریں، رذائل کو کچلیں، رذائل کی اصلاح کرائیں اور فضائل اپنے اندر پیدا کریں اور اللہ والوں کی صحبت میں رہیں، خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، اور اس میں ہرگز کچھ ایسے دوسرے مقاصد نہیں ہونے چاہیے جس سے ہم اپنی بڑائی کروانا چاہیں، جس سے ہم اپنی شہرت تلاش کرتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائیاں ہمارے اندر سے نکال دے اور اچھائیاں اور فضائل اللہ پاک ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ اپنی رحمت کا قرب عطا فرما، یا اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما۔ اللہ جی ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، اللہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما۔ میرے پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ گھر گھر میں لوگ بیمار ہیں، شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جس وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، یا اللہ انسانوں کو یا اللہ اس بیماری سے بچا لیجئے اور انسانوں کو آپ کی قدرت کو پہچان کر، آپ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ یقیناً یا اللہ جو بھی آپ کریں یا اللہ آپ حق بجانب ہیں، میرے پیارے اللہ آپ کو حق ہے۔ یا اللہ انسانوں نے حد بھی تو بہت کر دی تھی، یا اللہ زمین کو گناہ سے رنگ دی تھی، گناہوں سے بھر دیا تھا، شراب سے بھر دیا تھا، زنا سے بھر دیا تھا، میوزک سے بھر دیا تھا، اور آپ کی نافرمانیوں سے بھر دیا تھا، ظلم سے بھر دیا تھا، اور معصوموں کے خون سے زمین کو رنگ دیا تھا۔ انسانوں نے حد بھی تو کر دی تھی، لیکن میرے پیارے رب آپ عافیت کے ساتھ انسانوں کی اصلاح فرما دیجئے۔ یا اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے اور عافیت کے ساتھ اپنا قرب خاص عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری بستی دورالے کے اندر ہمارے بچپن کے ساتھی طالب علم جو محمد یامین کر کے تھے، عبد المجید بھائی کے بیٹے، پیارے اللہ وہ بیمار ہیں، ان کو عافیت کے ساتھ شفا عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان کو صحت عطا فرما دیجئے۔ ان کے گھر کا ایک ایک فرد پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، عورتیں پریشان ہیں، سارے رو کے ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ اللہ ان کو شفا دے دیجئے، اللہ ان کو محتاجگی سے بچا لیجئے۔ اور نہ جانے کتنے افراد ایسے ہیں دنیا کے اندر میرے پیارے اللہ بیمار ہیں۔ رب کریم بہت سے تو ایسے ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں ہے، میرے پیارے اللہ کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ بے کسی اور بے بسی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ایسے بیماروں کے لیے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو شفا دے دیجیے، اللہ ان کو صحت دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ جسمانی جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا اور صحت عطا فرما، اور جو روحانی بیمار ہیں یا اللہ گناہوں کی جن کو بیماری لگ چکی ہے یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اور ہم سب کے سب روحانی بیمار بھی ہیں اور جسمانی بیمار بھی ہیں، میرے پیارے اللہ ظاہر و باطن کو یا اللہ شفا سے نواز دیجئے۔ یا اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما دیجئے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنی ولایت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دانے دانے کو محتاج ہو گئے ان حالات میں، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ یا اللہ حالات کھول دیجئے، یا اللہ کاروبار کھول دیجئے، چلنا پھرنا کھول دیجئے، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ حلال روزی وافر مقدار میں تھوڑی محنت میں زیادہ سے زیادہ عطا فرما دیجئے، اور جو وقت بچے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔